مآخذ بنیادی طور پر 4 نہیں تھے، بلکہ مآخذ بنیادی طور پر 2 تھے، ایک مآخذ اولین اور دوسرا مآخذ ثانویہ۔ ایک متفق فیہ ماخذ تھے اور دوسرا مختلف فیہ تھی۔ جو متفق فیہ تھے وہ 4 تھے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اور جو مختلف فیہ تھے وہ 7 تھے۔ اس 7 میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ استحسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ استحسان ہے۔ اچھا استحسان کا مطلب کیا ہے؟ استحسان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں ادھر، کہ اگر آپ سے سوال کرے نا کہ قیاس خفی، یہ میرے خیال سوال بھی آیا تھا کہ قیاس خفی کا دوسرا نام کیا ہے؟ استحسان ہے، یا استحسان کا دوسرا نام کیا ہے؟ قیاس خفی ہے۔ ایک ہوتا ہے قیاس جلی، وہ جو ہم نے پڑھ لیا ابھی، اس کو قیاس جلی اور قیاس ظاہری بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قیاس خفی جس کا دوسرا نام استحسان بھی ہے، اور احناف کے ہاں یہ بھی ایک حجت ہے اور بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے۔ پھر استحسان کی کئی قسمیں ہیں نا، وہ اب ہم پڑھیں گے، لیکن استحسان کی تعریف کیا ہے؟ استحسان کا جو لغوی معنی ہے نا، کسی چیز کو اچھا سمجھنا، کسی چیز کو کیا کرنا؟ اچھا سمجھنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی چیز کو اچھا سمجھنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی قوی دلیل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑنا استحسان کہلاتا ہے۔ کسی قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑنا استحسان کہلاتا ہے۔ میری بات آ رہی ہے سمجھ؟ کسی قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس کو ترک کرنا یا قیاس کو چھوڑنا یہ استحسان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب استحسان کی پھر قسمیں ہیں جو 6 ہیں یا 7 ہیں۔ اس میں ایک ہے استحسان بالنص، دوسرا استحسان بالاجماع، تیسرا استحسان بالعرف، چوتھا استحسان بالضرورہ، پانچواں استحسان بالمصلحت، چھٹا استحسان بالقیاس الخفی۔ اب آ گئی ہے سمجھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ استحسان ہے۔ اب استحسان بالنص کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، استحسان بالنص کیا ہوتا ہے؟ غور سے اس بات کو سنو ابھی۔ استحسان بالنص یہ ہوتا ہے کہ نص کی وجہ سے ہم قیاس کو چھوڑ دیں اور استحسان اور قیاس خفی پر عمل کرے تو اس کو استحسان بالنص کہا جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے معدوم کی بیع سے کیا کیا تھا؟ معدوم کی بیع سے منع کیا تھا کہ معدوم کی بیع صحیح نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ معدوم کی بیع صحیح نہیں ہے، تو اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ معدوم کی بیع کیا ہو؟ وہ صحیح نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے نا؟ اس لیے کہ بیع سلم میں کیا ہوتا ہے؟ بیع سلم میں معدوم پیسے میں نے ایڈوانس میں دے دیے پیسے، اور میں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ کتاب جو ہے نا دینی ہے، اب کتاب آپ کے پاس ہے نہیں اور میں نے پیسے دے دیے، اور آپ نے بعد میں مجھے یہ کتاب دینی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معدوم کی بیع۔ یعنی کہ ایک چیز ابھی موجود نہیں ہے اور میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کر دوں تو وہ چیز معدوم کی بیع وہ کیا کہلائے گی۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے قیاس کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قیاس کو کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا ہے، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کوئی چیز ہے نہیں تو آپ کس چیز کے پیسے دے دیتے ہو؟ لیکن ہم نے نص کی وجہ سے اس قیاس کو ترک کر دیا اور ہم نے استحسان بالنص کی وجہ سے استحسان پر عمل کیا، اس نص پر عمل کیا جو اس نص ذریعہ بنا قیاس کے ترک ہونے کا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیع کو کیا کر دیا؟ جائز قرار دیا تھا۔ کیا قرار دیا تھا؟ جائز قرار دیا تھا، کیونکہ زیادہ تر یہ جو بیع سلم تھی نا، یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی اس طرح۔ تو ایسے کچھ بیع اور بیوع تھی کہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس میں جو بالکل شریعت کے خلاف تھی ان کو منع کر دیا، اور جو شریعت کے روح کے موافق تھی ان کو آپ علیہ السلام نے جاری کر دیا۔ ایک بیع سلم بھی ہے اور دوسرا بیع مضاربت بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، نمبر 2 مثال کہ اسی کا ایک دوسرا مثال بھی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں نص کی وجہ سے ہم نے قیاس کو ترک کیا ہو، یہ ایک حدیث ہے، نیچے آپ دیکھیں صفحہ 47 پر، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جو بندہ بھول کر رمضان کے روزے میں کیا کرے، کچھ کھائے یا کچھ پیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنا روزہ پورا رکھے
اللہ نے ان کو کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ اب یہاں پر قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ روزہ ٹوٹنا چاہیے، روزہ کیا کرنا چاہیے؟ روزہ اس کا ٹوٹنا چاہیے نا، اس لیے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں کچھ کھایا جائے یا کچھ پیا جائے تو روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں نص کی وجہ سے، چونکہ نص اس کے مقابل قیاس کے مقابلے میں ہے، تو ہم نے استحسان یعنی کہ استحسان بالنص، یعنی ہم نے ترجیح کسی قوی دلیل کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا، اور وہ قوی دلیل یہاں پر کیا ہے؟ وہ نص ہے، وہ حدیث شریف ہے جو قوی دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے قیاس کو ترک کر دیا اور ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اب روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ یہ روزہ ابھی پورا کرے، اس کا روزہ صحیح شمار ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، اور استحسان بالاجماع، استحسان بالاجماع، یہ استحسان بالاجماع میں بھی انہوں نے یہ مثال پیش کی ہے جو پہلی والی مثال ہے، کہ مثال کے طور پر قیاس کا تقاضا ہے کہ سامان کی تیاری سے پہلے ہی کاریگر سے اس کی خریداری کا معاملہ طے کرنا جائز نہ ہو۔ قیاس کا تقاضا ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے معدوم شے کی بیع سے منع فرمایا ہے، مگر اس صورت کی جائز ہونے پر اجماع ہے، اس سے یہاں قیاس کو ترک کر لیا گیا ہے، اور ہم نے اجماع کی صورت میں یا اس حدیث کی صورت میں ہم نے قیاس کو ترک کر دیا کہ معدوم شے کی بیع ناجائز تھا، لیکن ہم نے کہا کہ اس پر اجماع بھی ہے اور حدیث بھی ہے، تو لہذا اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہم اس بیع کو کیا کریں گے؟ جائز قرار دیں گے، اور یہ استحسان بالاجماع کی ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ اس کی کوئی اور مثال دیں استحسان بالاجماع کی؟ استحسان بالاجماع کی وہ میں کبھی ڈھونڈ کے پھر آپ کو دے دوں گا، میرے ذہن میں نہیں ہے اس طرح۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، فی الحال تو اچھا، استحسان بالعرف، یعنی جہاں پر عرف کی وجہ سے ہم قیاس کو ترک کر دیتے ہیں، اور عرف جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک وجہ ترجیح بن جاتا ہے اور ایک قوی دلیل بن جاتا ہے، وہ عرف، اور اس عرف کی بنیاد پر ہم قیاس کو ترک کر دیتے ہیں، تو اس کو استحسان بالعرف کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ استحسان بالعرف کہا جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پر جب لوگ کسی حمام میں نہاتے ہیں اور وہ وہاں پیسے دیتے ہیں، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی غسل خانے میں نہا رہا ہو تو اس نے اگر 50 روپے دے دیے نہانے کے، تو اس کی 50 روپے کی جو مقدار پانی ہونا وہ متعین ہونا چاہیے کہ آپ نے مثال کے طور پر 2 بالٹیوں سے نہانا ہے۔ اب یہ یہاں پر کیا ہے؟ اب کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی کی مقدار کا تعین نہیں کیا جا سکتا، ایک انسان ہوگا وہ 2 بالٹی سے نہائے گا، ایک انسان ہوگا وہ 1.5 بالٹیوں سے، ایک انسان ہوگا وہ 3 بالٹیوں سے نہائے گا، اور پیسے اس نے دینے کتنے ہیں؟ 50 ہے۔ اب یہاں پر وہ تو نہیں پایا جاتا مساوات، تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسا اجارے پر حمام لینا یہ تو جائز نہ ہو، لیکن کیونکہ عرف میں اسی طرح کیا جاتا ہے تو ہم نے عرف کو ایک دلیل بنا دیا، اور ایک قوی دلیل کی بنیاد پر ہم نے قیاس کو ترک کر دیا، اور ہم نے کہا کہ استحسان بالعرف کی وجہ سے یہاں قیاس کو ترک کیا جائے گا اور اس پر عمل ہوگا۔ یہ استحسان بالعرف کی مثال تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسری مثال استحسان